السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک امیر عورت نے ایک بزرگ گارڈ کو صرف اس لیے تھپڑ مارا کیونکہ اس نے اسے لائن میں لگنے کو کہا تھا۔ عورت نے چیخ کر کہا، تمہاری اوقات کیا ہے؟ گارڈ خاموش رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کا شوہر، جو شہر کا سب سے بڑا ڈاکٹر تھا، وہاں آیا اور گارڈ کو دیکھ کر اس کے پاؤں میں گر گیا۔ بیوی حیران و پریشان رہ گئی۔ تب شوہر نے غصے سے کہا، تم نے کس پر ہاتھ اٹھایا؟ یہ وہ انسان ہے جس نے رات کا تیسرا پہر اپنی تمام تر وحشتوں اور خاموشیوں کے ساتھ کائنات پر محیط تھا، اور شہر کے پوش علاقے میں واقع ڈاکٹر توقیر کا عالی شان بنگلہ کسی دیو ہیکل اور پر اسرار خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، جس کے در و دیوار سے عمارت ٹپکتی تھی، مگر مکینوں کی آنکھوں سے سکون کوسوں دور تھا۔ ماسٹر بیڈ روم میں چلنے والے امپورٹڈ ایئر کنڈیشنز کی مدھم گنگناہٹ ماحول کو مصنوعی ٹھنڈک تو بخش رہی تھی، مگر بیڈ پر لیٹے ہوئے 40 سالہ ڈاکٹر توقیر کے اندر جلنے والی اندیکھی آگ کو بجھانے سے قاصر تھی۔ وہ کروٹیں بدل رہا تھا، اس کی بند آنکھوں کے پردے پر ماضی کی ایک ایسی ریل فلم ریل کی طرح چل رہی تھی جو کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ اسے خواب میں بھی وہی پرانا کچا صحن دکھائی دے رہا تھا، جہاں مٹی کی سوندھی خوشبو رچی بسی تھی، جہاں نیم کے پرانے درخت کے نیچے ایک چارپائی بچھی تھی اور اس پر ایک بوڑھا باپ حقہ پی رہا تھا، جس کے کش کی آواز فضا میں ایک عجیب سا ردھم پیدا کرتی تھی، اور دوسری طرف مٹی کے چولہے کے پاس بیٹھی اس کی ماں اپنے جھریوں زدہ ہاتھوں سے روٹیاں پکا رہی تھی، جس کے دھوئیں سے اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئی تھیں۔ ماں نے اسے آواز دی، توقیر پتر آ جا، روٹی کھا لے، تیرے پسند کا ساگ بنایا ہے۔ توقیر خواب میں بھاگتا ہوا اماں کی طرف جانا چاہتا تھا، مگر اس کے پاؤں منو وزنی ہو جاتے تھے۔ وہ جتنا تیز بھاگنے کی کوشش کرتا، فاصلہ اتنا ہی بڑھتا جاتا، یہاں تک کہ ماں اور باپ کا چہرہ دھندلا ہو جاتا اور ایک گہرا سیاہ خلا اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا، اس کا جسم پسینے میں شرابور تھا اور سانس پھولی ہوئی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں خالی کر دیا، مگر اس کے حلق کی پیاس اور روح کی تشنگی بدستور قائم تھی۔ یہ خواب کوئی نیا نہیں تھا، پچھلے کئی سالوں سے یہ اس کی راتوں کا معمول بن چکا تھا۔ وہ شہر کا سب سے کامیاب اور مہنگا ڈاکٹر بن چکا تھا، جس کے پاس مریضوں کی لائن لگی رہتی تھی، جس کے ایک آپریشن کی فیس لاکھوں میں تھی، جس کی بیوی سائمہ شہر کی ماڈرن ترین خوبصورت خواتین میں شمار ہوتی، اور جس کے بچے مہنگے ترین انگلش میڈیم سکولوں میں پڑھتے تھے۔ دنیا کی نظر میں وہ ایک مکمل اور کامیاب انسان تھا، مگر وہ خود جانتا تھا کہ وہ اندر سے کتنا کھوکھلا ہو چکا ہے۔ اس کے اندر ایک بہت بڑا خلا تھا، ایک ایسا بلیک ہول جو اس کی ساری خوشیوں کو نگل رہا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس گیا اور باہر پھیلے ہوئے شہر کی روشنیوں کو دیکھنے لگا، مگر اسے ان روشنیوں میں اپنا ماضی نظر آ رہا تھا، وہ ماضی جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب 20 سال پہلے اس نے اپنی تقدیر بدلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ ایک گرم دوپہر تھی جب 20 سالہ توقیر نے غصے میں اپنا پرانا ٹین کا باکس پیک کیا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ اور آنکھوں میں نفرت کی چمک تھی، نفرت اپنی غربت سے، نفرت اپنے گاؤں کے کچے راستوں سے، نفرت اس ان پڑھ ماحول سے جہاں اسے اپنا مستقبل تاریک نظر آتا تھا۔ اس کا بوڑھا باپ بابا کرم داد دروازے میں کھڑا اسے روک رہا تھا، اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ بیٹا مت جا، یہ شہر کی ہوا تجھے راس نہیں آئے گی، یہ مٹی تیری ماں ہے، اسے چھوڑ کر مت جا، ہم روکھی سوکھی کھا لیں گے مگر اکٹھے رہیں گے۔ باپ کی آواز میں
منت سماجت تھی، مگر توقیر کے سر پر کامیابی کا بھوت سوار تھا۔ اس نے حقارت سے چاروں طرف دیکھا اور چلایا تھا، میں یہاں سڑنے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ ابا، میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں دنیا دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں گوبر کی بدبو اور مچھروں کے سوا کیا ہے؟ میں اس جہالت کے اندھیرے میں اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ مجھے جانا ہے اور میں جا کر رہوں گا۔ اس کی ماں دوپٹے سے آنکھیں پونچھتے ہوئے آگے بڑھی تھی اور اس کا ماتھا چوم کر بولی تھی، جا پتر، اللہ تیرا نگہبان، مگر پلٹ کر ضرور دیکھنا، یہ بوڑھی آنکھیں تیرا راستہ دیکھیں گی۔ توقیر نے باپ کا ہاتھ جھٹک دیا تھا اور بنا پیچھے مڑے گھر سے نکل گیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ جب وہ گاؤں کی پٹگنڈیوں پر چل رہا تھا تو اسے پیچھے سے باپ کے کھانسی اور ماں کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر اس نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ اسے لگتا تھا اگر وہ مڑا تو اس کا عزم کمزور پڑ جائے گا۔ وہ شہر آ گیا تھا، اس نے دن رات ایک کر دیا، بھوک کاٹی، ذلت سہی، مگر ہار نہیں مانی۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب وہ ڈاکٹر توقیر بن گیا۔ اس نے ایک امیر کبیر گھرانے کی بیٹی سائمہ سے شادی کر لی، جو اس کی کامیابی کی سیڑھی ثابت ہوئی۔ سائمہ ایک خوبصورت مگر انتہائی مغرور اور دنیا دار عورت تھی، جسے اسٹیٹس اور پیسے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ توقیر اپنی نئی زندگی میں خود کو اتنا مصروف کر لیا کہ اسے گاؤں خط لکھنے کی فرصت بھی نہ ملی۔ شروع میں اسے گاؤں سے خط آتے تھے جو کسی پڑھے لکھے سے لکھوائے جاتے تھے، جن میں ماں کی دعائیں اور باپ کی نصیحتیں ہوتی، مگر توقیر ان خطوں کو پڑھے بغیر دراز میں ڈال دیتا تھا یا پھاڑ کر پھینک دیتا تھا، کیونکہ وہ اپنے ماضی کے سائے سے بھی دور بھاگنا چاہتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں اس کے سسرال والوں یا اس کے ماڈرن دوستوں کو یہ بات پتہ نہ چل جائے کہ وہ ایک ان پڑھ کسان کا بیٹا ہے۔ اس نے اپنی شناخت چھپائی، اپنے لہجے سے دیہاتی پن ختم کیا اور خود کو مکمل طور پر شہری رنگ میں رنگ لیا۔ پھر آہستہ آہستہ خط آنا بند ہو گئے تھے اور ایک طویل خاموشی چھا گئی۔ 5 سال پہلے جب توقیر کو اپنی کامیابی کے عروج پر اچانک ایک رات ماں کی شدید یاد آئی، تو اس نے سوچا کہ اب وہ اتنا بڑا آدمی بن گیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو شہر لا کر ایک الگ فلیٹ لے کر دے سکتا ہے، جہاں وہ ان کی خدمت بھی کرے گا اور اسے اپنی سوسائٹی سے چھپا کر بھی رکھے گا۔ وہ اپنی چمچماتی ہوئی گاڑی لے کر گاؤں چلا گیا، مگر وہاں پہنچ کر اسے جو صدمہ ملا، اس کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ اس کا آبائی کچا گھر وہاں موجود ہی نہیں تھا، وہاں کسی اور کا پکا مکان بن چکا تھا۔ پوچھنے پر پڑوسیوں نے بتایا کہ کرم داد تو 5 سال پہلے ہی یہ جگہ بیچ کر شہر چلا گیا تھا۔ کہتے تھے میرا بیٹا افسر بن گیا ہے، اسے ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ گاؤں والوں کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کس شہر گئے ہیں۔ توقیر پاگلوں کی طرح کئی دن تک شہر کی خاک چھانتا رہا، مگر اتنے بڑے شہر میں 2 بوڑھے لوگوں کو ڈھونڈنا سمندر میں سوئی تلاش کرنے کے مترادف تھا۔ وہ ناکام واپس لوٹ آیا، مگر اس دن کے بعد سے اس کا سکون غارت ہو گیا۔ اس کے پاس دھن دولت تھی، شہرت تھی، مگر وہ خلا جو اس کے دل میں پیدا ہو چکا تھا وہ کبھی بھرنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسے لگتا تھا وہ کسی بہت بڑی چیز سے محروم ہو گیا ہے۔ آج بھی وہ کھڑکی میں کھڑا یہی سوچ رہا تھا، کیا وہ کبھی اپنے باپ سے معافی مانگ پائے گا؟ کیا وہ کبھی ماں کے ہاتھ کی پکی روٹی کھا پائے گا؟ صبح کا سورج نکل آیا تھا اور اس کی کرنیں پورے کمرے میں پھیل رہی تھی، مگر توقیر کے اندر کا اندھیرا کم نہیں ہوا تھا۔ ناشتے کی میز پر سائمہ اپنی معمول کی چہچہاٹ کے ساتھ موجود تھی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ آج وہ لوگ خوشیاں منانے یورپ جا رہے تھے۔ سائمہ اپنی شاپنگ اور ٹرپ کے منصوبوں کے بارے میں نان سٹاپ بول رہی تھی۔ ارے توقیر، آپ سن رہے ہیں نا؟ میں نے سوچا ہے کہ ہم پیرس میں وہ والا ہوٹل بک کروائیں گے جو اس دن میگزین میں دیکھا تھا، اور ہاں، بچوں کے لیے
ڈزنی لینڈ کا ٹکٹ تو کنفرم ہے نا؟ آپ اتنا چپ چاپ کیوں ہیں؟ توکین نے زور زبردستی مسکرانے کی کوشش کی اور کافی کا گھونٹ بنا. ہاں ہاں میں سن رہا ہوں. سب انتظام ہو گیا ہے، تم فکر مت کرو. سائمن اسے غور سے دیکھا، پھر اسی موڈ میں بولی، پلیز توقیر ہم چھٹیوں پر جا رہے ہیں، کم از کم وہاں تو یہ اداسی والا ماسک اتار دیں. مجھے آپ کا یہ رویہ بالکل پسند نہیں ہے. زندگی کو انجوائے کرنا سیکھیں. دیکھیں ہم کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. توقیر نے دل ہی دل میں سوچا، سب کچھ تو نہیں دیا سائمہ، بہت کچھ لے لیا ہے. سکون لے لیا ہے، نیند لے لی ہے، اور میرا ماضی لے لیا ہے. مگر وہ خاموش رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سائمہ ان جذبات کو کبھی بھی نہیں سمجھ پائے گی، اور اس کے نزدیک کامیابی کا مطلب صرف بینک بیلنس اور برانڈڈ چیزیں تھیں. ایئرپورٹ جانے کے لیے جب وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے تو توقیر کا دل عجیب طرح سے ڈوب رہا تھا. اسے ایک انجانا سا خوف محسوس ہو رہا تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہے، کچھ ایسا جو اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا. ایئرپورٹ کے راستے میں ٹریفک کا شور اور ہنگامہ تھا، مگر توقیر کے کانوں میں سناٹا تھا. گاڑی ایئرپورٹ کے ڈراپ آف زون میں رکی، جہاں مسافروں کا ہجوم تھا. کلی اور رپورٹرز اپنی ٹرالیاں لیے بھاگ رہے تھے اور گاڑیاں ہارن بجا رہی تھیں. سائمہ نے گاڑی سے اترتے ہی ڈرائیور کو ہدایتیں دینا شروع کر دیں اور اپنے مہنگے لوئی وٹون کے بیگز کو بڑے فخر سے دیکھنے لگی. وہ اپنے حلیے اور انداز سے کسی ملکہ سے کم نہیں لگ رہی تھی. توقیر گاڑی پارک کرنے کے بعد جب ہانپتا ہوا اور تیز قدموں سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک تماشا لگا ہوا تھا. سائمہ کا پارا 7ویں آسمان پر تھا، اور وہ وہاں کھڑے ایک بزرگ بوڑھے ناتواں اور لرزتے ہوئے پورٹر پر اپنی عمارت کا سارا روب جھاڑ رہی تھی. اس کے لہجے میں ایسی کاٹ اور زہر تھا جو کسی بھی کلیجے کو چھلنی کر سکتا تھا. ارد گرد لوگوں کا ایک تماشائی ہجوم جمع ہو چکا تھا، جو اس تزلیل کا خاموش لطف لے رہا تھا، اور کچھ لوگ افسوس سے سر ہلا رہے تھے. توقیر کو سخت کوفت ہوئی. وہ جانتا تھا کہ سائمہ چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہے، اور اس وقت ایئرپورٹ اس کے رش میں وہ اپنی ساکھ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ ہجوم کو چیرتا ہوا غصے سے آگے بڑھا اور سائمہ کے بازو کو مضبوطی سے پکڑ کر پیچھے کھینچا. بس کرو سائمہ، خدا کے لیے تماشا مت لگاؤ. لوگ دیکھ رہے ہیں، فلائٹ کا وقت نکل رہا ہے، اور تم یہاں ایک معمولی سے آدمی کے ساتھ الجھ کر اپنا معیار گرا رہی ہو. توقیر نے ناگواری سے کہا اور اس بوڑھے پولٹر کی طرف مڑا جو سر جھکائے خاموش کھڑا تھا اور جس کے سفید بالوں پر ایئرپورٹ کی روشنیاں پڑ رہی تھیں. توقیر نے جلدی سے اپنے جیب سے 1000 کے کچھ کڑک نوٹ نکالے اور پورٹر کی طرف بڑھاتے ہوئے اپنی آواز میں مصنوعی نرمی پیدا کرتے ہوئے کہا، بابا جی آپ یہ رکھیں، اور میری بیوی کی باتوں کا برا نہ مانیں، اس کا مزاج تھوڑا ایسا ہی ہے. یہ رکھ لیں اور جائیں، آپ اپنا کام کریں. توقیر کی آواز سن کر اس بوڑھے پورٹر کے جسم میں ایک بجلی سی کوندی، جیسے یہ آواز اس کے کانوں کے لیے اجنبی نہ ہو، جیسے صدیوں پرانی کوئی مانوس گونج اس کی سماعت سے ٹکرائی ہو. اس نے آہستہ سے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا اور اپنی دھندلی، ویران اور تھکی ہوئی نظریں سامنے کھڑے سوٹڈ بوٹڈ میں ملبوس شخص کے چہرے پر جما دی. توقیر جو نوٹ دینے کے لیے ہاتھ بڑھا ہی رہا تھا اور جس کی نظریں بے پرواہی سے ادھر ادھر گھوم رہی تھیں، جیسے ہی اس کی نگاہ اس بوڑھے کے چہرے پر اور اس کے لرزتے ہوئے ہاتھوں میں پہنے تانبے کے اس پرانے اور گھسے ہوئے چھلے پر پڑی، تو اس کا بڑھتا ہوا ہاتھ ہوا میں معلق ہو رہ گیا. وقت جیسے وہیں منجمد ہو گیا، اس کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی اور دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی. سامنے کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا
باپ بابا کرم داد کھڑا ہوا تھا، وہی باپ جسے وہ 20 سال پہلے غربت اور جہالت کے نشے میں تانا دے کر گیا تھا، جس کی کھانسی کی آواز سے وہ نفرت کرتا تھا، آج وہی باپ اس کے سامنے ایک کلی کے روپ میں کھڑا تھا۔ توقیر کی آنکھیں حیرت، صدمے اور بے چینی سے پھیل گئیں، اس کا چہرہ فک ہو گیا اور حلق سے ایک گھٹی ہوئی، لرزتی ہوئی اور بے یقینی سی چیخ نکلی، ابا جی! یہ لفظ سننا تھا کہ بابا کرم داد کی آنکھیں جو پہلے ہی تھکن تھی، اچانک ایک ایسی طوفان میں بدل گئی، ان کی نظروں میں پہچان کی ایک چمک ابھری۔ انہوں نے توقیر کو سر سے پاؤں تک دیکھا، اس کے مہنگے برانڈڈ سوٹ کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں پکڑے پیسوں کو دیکھا، اس کی مغرور بیوی کو دیکھا، اور پھر ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ ان کی آنکھوں میں موجود حیرت ایک گہری شدید ناراضگی اور ایک سرد نفرت میں بدل گئی۔ یہ وہ ناراضگی تھی جو 20 سال کے انتظار، ماں کی موت کے زخموں اور بیٹے کی بے وفائی کی آگ میں تپ کر کندن بنی ہوئی تھی۔ تو کیر کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے، وہ تڑپ کر ایک دم آگے بڑھا اور چاہا کہ باپ کے ہاتھ تھام لے، ان کے قدموں میں گر جائے اور چیخ چیخ کر کہے کہ میں آپ کا توقیر ہوں، مگر بابا کرم داد نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، جیسے کسی سانپ نے ڈس لیا ہو، جیسے وہ توقیر کے لمس سے ناپاک ہو جائیں گے۔ انہوں نے توقیر کو ایک ایسی اجنبیت اور قہر آلود نظروں سے دیکھا جسے وہ اسے پہچاننے سے انکاری ہوں، جیسے وہ کوئی اجنبی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں ایک خاموش مگر جان لیوا سوال تھا کہ اب کیوں آئے ہو؟ اب جب ہم لوگ برباد ہو گئے ہیں، جب تمہاری ماں قبر میں جا سوئی۔ توقیر نے روتے ہوئے کہا، ابا جی میں توقیر ہوں، آپ کا بیٹا، آپ نے پہچانا نہیں؟ میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ بابا کرم داد نے ایک تلخ اور سرد آہ بھری، ان کا سینہ غصے اور دکھ سے پھول رہا تھا۔ انہوں نے توقیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سخت اور کاٹ دار لہجے میں کہا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے صاحب، میرا کوئی بیٹا نہیں، میرا بیٹا تو آج سے 20 سال پہلے مر گیا تھا۔ اسی دن مر گیا جب وہ اپنی بیمار ماں اور بوڑھے باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر اپنی دنیا بسانے چلا گیا تھا۔ اس دن ہم نے اس کا جنازہ پڑھ لیا تھا۔ میں تو صرف ایک مزدور ہوں، ایک کلی ہوں، اور آپ ایک بہت بڑے صاحب ہیں، آپ یہ بھی کسی اور کو دیں، مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے توقیر کی طرف سے ایسے منہ پھیر لیا جیسے کسی انسان کسی گندگی کے ڈھیر سے یا کسی بہت ہی مکروہ چیز سے منہ پھیر لیتا ہے۔ یہ غیرت مند باپ کا رد عمل تھا کہ جس بیٹے کو ان کی فکر ضرورت نہیں تھی، جس بیٹے نے ان کی محبت کو ٹھکرا دیا تھا، آج انہیں بھی اس بیٹے کی خیرات کی ضرورت نہیں تھی۔ بابا کرم داد نے اپنی کامتی ہوئی ٹرالی کا رخ موڑا اور توقیر کی طرف پشت کر کے مخالف سمت میں چل دی، اور ان کی چال میں ایک ایسی عجیب سی لڑکھڑاہٹ تھی، مگر انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ توقیر پتھر کا مجسمہ بنا وہیں کھڑا کا کھڑا رہ گیا، نوٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئے۔ یہ بے اتنائی، یہ رد کرنا اور یہ اجنبیت اس کے منہ پر دنیا کے کسی بھی تمانچے سے زیادہ زوردار تھی۔ اسے لگا کہ اس کے باپ نے اسے اپنی اولاد کی فہرست سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خارج کر دیا ہے، اور یہ سزا موت سے بھی بدتر تھی۔ توقیر کو لگا جیسے کسی نے اس کا کلیجہ نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیا ہو۔ وہ صدمے سے دیوانہ ہو گیا، اس نے سائمہ کا ہاتھ جھٹک دیا اور وہ بھیڑ کی طرف بابا، ابا جی رک جائیں، ابا جی میں توقیر ہوں، آپ کا بیٹا، آپ نے مجھے پہچان نہیں رہے؟ میں ہوں توقیر، اس نے آوازیں دی، مگر بابا کرم داد مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ ہجوم میں گم ہوتے جا رہے تھے، ان کا جھکا ہوا وجود اور سفید پگڑی لوگوں کے سروں کے درمیان سے غائب ہو رہی تھی۔ توقیر نے لوگوں کو دھکے دیے، وہ گرتے گرتے بچا، اس کی آنکھوں سے
آنسو روا تھے، وہ پاگلوں کی طرح چیخ چلا رہا تھا، مت جائیں ابا جان، خدا کے لیے مت جائیں، میں نے آپ کو ڈھونڈ لیا ہے، میں اب آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ مگر ایئرپورٹ کا ہجوم ایک بے رحم سمندر کی طرح تھا، جس نے بوڑھے باپ کو نگل لیا تھا، وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو کیر وہیں بیچ راستے میں گھٹنوں کے بل گر گیا، اس کا سوٹ میلا ہو گیا مگر اسے کوئی بھی ہوش نہیں تھا، اور وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹ رہا تھا، دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ وہ میرے ابا تھے سائمہ، وہ میرے ابا تھے جنہوں نے میں 20 سال پہلے چھوڑا تھا، آج وہ میرے سامنے تھے اور میں انہیں روک نہیں سکا۔ میں کتنا بدبخت ہوں، میں نے اپنے باپ کو اکیلا چھوڑ دیا۔ سائمہ جو یہ سارا منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی، پتھر کا مجسمہ بنی کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے وہ مہنگا پرس گر گیا، اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جس گارڈ کو اس نے ابھی ذلیل و رسوا کیا، جسے اس نے 2 ٹکے کا کہا، وہ اس کے شوہر کا باپ تھا اور اس کا سسر تھا۔ اسے لگا جیسے زمین پھٹ گئی ہو اور وہ اس میں ہی گر رہی ہو۔ لوگ رک رک کر یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی زمین پر بیٹھ کر بچوں کی طرح رو رہا ہے۔ تو کیر کا رونا ایسا تھا کہ دیکھنے والوں کے دل دہل جائیں۔ اس میں 20 سال کا پچھتاوا اور ایک ابدی محرومی کا راز درد شامل تھا۔ فلائٹ کا وقت نکل گیا، اناؤنسمنٹ ہوتی رہی، مگر توقیر اپنی جگہ سے ہلنے کے قابل نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے صرف اپنے باپ کو ہی نہیں کھویا بلکہ اپنی جنت کھو دی، اپنی بخشش کا ذریعہ کھو دیا۔ وہ بار بار وہیں فرش پر مکے مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو ابا جی، مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا، میں نے آپ کو اکیلا چھوڑ دیا، آج میرے پاس سب کچھ ہے پھر بھی میں اکیلا ہوں۔ سائمہ نے بڑی مشکل سے ہمت جمع کی اور آگے بڑھ کر توقیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ توقیر چلیں، گھر چلتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ توقیر نے خون خوار نظروں سے سائمہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت تھی، ایسی نفرت جو سائمہ نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ گھر؟ کون سا گھر؟ وہ گھر جو میں نے ان ارمانوں کی راکھ پر بنایا ہے۔ تم نے دیکھا سائمہ، تم نے میرے باپ کو کیا کہا؟ تم نے اسے دھتکارا اور وہ چپ چاپ چلا گیا، صرف اس لیے کہ میری عزت رہ جائے۔ وہ آج بھی باپ تھا اور میں آج بھی ایک نالائق بیٹا ہوں۔ سائمہ کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا، جواب بھی نہیں تھا۔ وہ شرمندگی کے بوجھ تلے دبی جا رہی تھی۔ وہ دونوں ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو کیر کی حالت کسی نشائی کے جیسے ہو رہی تھی، جس کی دنیا لٹ گئی ہو۔ گاڑی میں بیٹھ کر پورے راستے میں ایک لفظ نہیں بولا گیا، صرف توقیر کی سسکیوں کی آواز آتی رہی۔ بنگلے پر پہنچ کر توقیر سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا اور وہاں دروازہ بند کر لیا۔ اس نے اندھیرا کر دیا اور کونے میں بیٹھ کر دیوار کے ساتھ سر لگا لیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار باپ کا وہ جھکا ہوا چہرہ، وہ کانپتے ہاتھ اور وہ تانبے کا چھلا آ رہا تھا۔ اسے وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب اس کے باپ نے اسے پہچان کر بھی پہچاننے سے انکار کر دیا۔ یہ انکار کتنا بڑا تھپڑ تھا اس کے منہ پر۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اب وہ کبھی اس اندھیرے سے نہیں نکل پائے گا۔ اس کی کامیابی، اس کی دولت، اس کا ڈاکٹر بننا، سب اسے ایک گالی لگ رہا تھا۔ وہ ساری رات وہیں فرش پر بیٹھا رہا اور اس کے لبوں پر صرف ایک ہی فریاد تھی، یا اللہ مجھے ایک موقع دے دے، بس ایک آخری موقع۔ میں اپنے باپ کے قدموں میں گر کر مرنا چاہتا ہوں، میں اس بوجھ کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ادھر سائمہ دوسرے کمرے میں بیٹھی تھی، اس کی نیندیں اڑ چکی تھیں۔ اسے اپنی پوری زندگی میں اپنی پرورش، اپنی سوچ سب غلط لگ رہی تھی۔ اسے بار بار وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب اس نے ایک بوڑھے کو جھڑکا تھا اور اس نے آگے سے معافی مانگی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ توقیر سے کیسے معافی مانگے گی، وہ اس گناہ کا کفارہ کیسے ادا کرے گی۔ گھر میں ماتم
کدا سا سما تھا، اور یہ رات ان دونوں کی زندگی کی سب سے طویل اور خطرناک رات تھی، ابھی بہت دور تھی۔ اس منحوس اور قیامت خیز رات کے بعد جب ہجر اور پچھتاوے کے 3 طویل دن اور 3 اذیتیں ناک راتیں گزر گئیں، تو چوتھے روز کا سورج ڈاکٹر توقیر کی زندگی میں ایک عجیب سی خاموشی لے کر طلوع ہوا۔ یہ وہ خاموشی تھی جو طوفان کے بعد آتی ہے اور جس میں انسان اپنی بربادی کا جائزہ لیتا ہے۔ پچھلے 72 گھنٹوں سے توقیر نے خود کو اپنے عالیشان کمرے میں 4 دیواری میں مقید کر رکھا تھا۔ اس نے ہسپتال جانا چھوڑ دیا، موبائل فون بند کر دیا تھا اور کھانے پینے سے مکمل ناطہ توڑ لیا۔ وہ بس ایک مجرم کی طرح گھر میں بیٹھا رہتا تھا اور اس کی بند آنکھوں کے پردے بار بار ایئرپورٹ کا وہ دل خراش منظر کسی فلم کی طرح چلتا رہتا تھا، جب اس کے بوڑھے اور ناتواں باپ نے اسے پہچان کر بھی پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ بے اتنائی، یہ دوری اور یہ اجنبیت اس کے دل پر کسی زہر آلود خنجر کی طرح چلتی تھی، اسے اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی۔ مگر اس کی چوتھی صبح جب توقیر کی آنکھ کھلی تو اس نے محسوس کیا کہ گھر کی فضا میں ایک عجیب سا خلا ہے۔ اس نے بوجھل پلکیں اٹھا کر پہلو بدل کر دیکھا تو سائمہ اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ اس نے دیوار پر لگی گھڑی دیکھی تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ کمرے میں چھائی ہوئی تنہائی اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ توقیر نے ایک گہری سانس لی اور بستر سے اٹھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے گیا اور آئینے میں اپنا حلیہ دیکھا۔ اس کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی، آنکھیں سوج کر لال سرخ ہو چکی تھیں اور چہرہ مرجھایا ہوا زرد پڑ چکا تھا۔ آئینے میں نظر آنے والا شخص وہ کامیاب اور پراعتماد ڈاکٹر توقیر نہیں تھا، بلکہ ایک ہارا ہوا اور ٹوٹا ہوا انسان تھا۔ اسے اچانک خیال آیا کہ وہ اپنے گناہ اور اپنے ذاتی فائدے پچھتاوے کی سزا سائمہ کو کیوں دے رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ سائمہ کا کیا قصور ہے؟ وہ تو میرے ماضی کی تاریک گلیوں سے انجان تھی۔ اگر اس نے میرے باپ کو نہیں پہچانا یا ان کے ساتھ بدتمیزی کی تو اس میں اس کی اتنی غلطی نہیں تھی جتنی میری غلطی تھی کہ میں نے اسے کبھی بتایا ہی نہیں تھا کہ تو میری بیوی ہے، اور پچھلے 3 دن سے وہ میری وجہ سے سوگوار بنی بیٹھی تھی۔ گھر کا سکون برباد ہو چکا ہے۔ توقیر نے فیصلہ کیا کہ بس بہت ہو گیا۔ وہ اب مزید اپنے گھر کا سکون برباد نہیں کرے گا اور نہ ہی سائمہ کو مزید پریشان کرے گا، کیونکہ جو ہو چکا ہے اسے بدلا نہیں جا سکتا، مگر جو باقی ہے اسے تو بچایا جا سکتا ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید سائمہ گھر کے اس گھٹن زدہ اور اداس ماحول سے تنگ آ کر شاپنگ پر گئی ہوگی یا اپنے کسی دوست کے گھر چلی گئی ہوگی تاکہ تھوڑا سا دل بہلا سکے، اور یہ اس کا حق بھی ہے۔ توقیر نے غسل خانے جا کر شاور لیا اور اپنے چہرے سے مایوسی کی گرد دھوئی، شیو بنائی اور کپڑے پہنے۔ اس نے خود کو زبردستی کمپوز کیا اور چہرے پر ایک مصنوعی سکون اور مسکراہٹ طاری کرنے کی کوشش کی تاکہ جب سائمہ واپس آئے تو اسے توقیر کی وہی پرانی مسکراہٹ ملے اور وہ اس احساس جرم سے نکل سکے۔ وہ سارا دن گھر کے خالی اور وسیع و عریض کمروں میں بے چینی سے ٹہلتا رہا اور خود کو کتابوں اور ٹی وی میں مصروف رکھنے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ حالانکہ اس کا دل اندر سے رو رہا تھا، مگر اس نے ضبط کا دامن نہیں چھوڑا۔ شام کے سارے گہرے ہوتے چلے گئے اور سورج مغرب میں ڈوبنے لگا تو گھر میں اداسی کے سائے مزید گہرے ہو گئے۔ تو کیر ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھ کر سائمہ کا انتظار کرنے لگا۔ اسے امید تھی کہ سائمہ شاپنگ بیگز کے ساتھ مسکراتی ہوئی آئے گی اور وہ بھی اس کی خوشی میں خوش ہونے کا ناٹک کرے گا تاکہ زندگی کی گاڑی کو دوبارہ پٹری پر آ سکے۔ کچھ دیر بعد پورچ میں گاڑی رکنے کی مانوس آواز آئی اور پھر ڈرائنگ روم کا بھاری دروازہ کھلا۔ سائمہ اندر داخل ہوئی تو اس کا حلیہ دیکھ کر توقیر حیران رہ گیا۔ اس کے چہرے پر تھکن کی بجائے ایک عجیب سی پر اسرار چمک
اور روحانی خوشی تھی جو اس نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگز سے خالی ہاتھوں تھے، مگر اس کی آنکھوں میں امید اور اطمینان کے ہزاروں دیپ جل رہے تھے۔ تو کیر نے اسے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور زبردستی مسکرانے کی کوشش کی اور اپنی آواز میں نارمل پن لاتے ہوئے نرمی سے پوچھا، کہاں گئی تھی سائمہ؟ میں صبح سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ میں سمجھا شاید شاپنگ کرنے گئی ہوں گی تاکہ تمہارا موڈ ٹھیک ہو سکے۔ سائمہ نے آگے بڑھ کر توقیر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک عجیب سی حرارت اور لرزش تھی۔ وہ پرجوش اور جذبات سے بھرپور لہجے میں بولی، توقیر آج شاپنگ کی بات مت کریں، آج میں آپ کے لیے کچھ اور لائی ہوں۔ اپنی آنکھیں بند کریں، آپ کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے، ایک ایسا سرپرائز جو آپ کی ویران دنیا کو دوبارہ سے آباد کر دے گا اور آپ کی زندگی بدل دے گا۔ تو کیر کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ کسی بھی سرپرائز کے موڈ میں بھی نہیں تھا، مگر وہ سائمہ کا دل رکھنے کے لیے اور اپنا موڈ ٹھیک کرنے ظاہر کے لیے پھیکی ہنسی ہنسا اور بولا، اچھا اچھا، کیا سرپرائز ہے، میں تیار ہوں۔ اس نے اپنی تھکی ہوئی آنکھیں موند لی۔ سائمن اسے بازو سے پکڑ کر صوفے پر کے رخ کھڑا کر لیا اور دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بھری ہوئی آواز میں کہا، تو کیر اب آنکھیں کھولو اور دیکھیں آپ کی قسمت آپ پر کیسے مہربان ہوئی ہے۔ تو کیر نے آہستہ آہستہ اپنی پلکیں اٹھائیں تو سامنے کا منظر دیکھ اس کے وجود میں جیسے 1000 وولٹ کا بجلی کی سی کوندی ہو۔ اس کا دل و دماغ معاف ہو گیا، اس کی ٹانگوں سے جان چھوٹ گئی اور سانسیں حلق میں اٹک گئیں۔ اسے لگا کہ شاید وہ ابھی بھی خواب دیکھ رہا ہے، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ اس کے بابا کرم داد اور اس کی چھوٹی بہن زینب کھڑی تھی۔ بابا کرم داد نے سفید رنگ کا اجلا کرتا شلوار پہن رکھا تھا، اس کے سر پر نئی پگڑی تھی اور اس کی بوڑھی آنکھوں میں شفقت، محبت اور معافی کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ زینب بھی صاف کپڑوں میں ملبوس تھی، بھائی کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ توقیر کو اپنی بینائی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بت بنا ہوا کھڑا تھا، اس کی آنکھیں پتھرا گئیں اور پھر اچانک ان پتھرائی ہوئی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک ایسا سیلاب جاری ہوا جس نے اس کے ضبط کے سارے بند توڑ ڈالے تھے اور اس کے ہونٹ کپ کپائے، جسم لرزا اور ایک دبی ہوئی چیخ اس کے سینے سے نکلی، ابا جی! یہ آواز سن کر بابا کرم داد بھی اپنی جگہ سے اٹھے، ان کے چہرے پر بھی آنسو بہہ نکلے اور انہوں نے اپنے کمزور بازو پھیلا دیے۔ توقیر کسی چھوٹے بچے کی طرح لڑکھڑاتا ہوا دیوانہ وار بھاگا اور دھاڑے مارتا ہوا بچے کے باپ کے سینے سے جا لگا۔ وہ باپ کے گلے لگ کر ہچکیوں کے ساتھ بلک بلک کر رونے لگا۔ اس کا رونا کسی زخمی پرندے کی طرح تھا۔ ابا جی مجھے معاف کر دیں، میں اندھا ہو گیا تھا، میں بہرا ہو گیا تھا، میں نے آپ کو بہت سارے دکھ دیے ہیں، میں بدبخت ہوں، مجھے مت چھوڑو۔ ابا مجھے جوتے مار لیں مگر مجھ سے خود سے دور مت کریں، میں مر جاؤں گا۔ بابا کرم داد نے اپنے بوڑھے اور مہربان ہاتھوں سے توقیر کی پیٹھ تھپکی اور روتے ہوئے اسے بھینچ لیا۔ ان کے آنسو توقیر کے کندھوں کو بھگو رہے تھے۔ بس کر میرے شیر پتر، بس کر، کیوں خود کو مار رہا ہے، کیوں خود کو کوس رہا ہے؟ میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں، اولاد تو جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، گوشت ناخن سے جدا ہو سکتا ہے مگر باپ بیٹے سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ توقیر باپ کے سینے سے پھسل کر ان کے پیروں میں گر گیا۔ وہ اپنے آنسوؤں سے باپ کے پیر دھو رہا تھا۔ کمرے میں موجود ہر آنکھ اشک بار تھی۔ زینب بھی دوپٹے میں منہ چھپائے زاروں قطار رو رہی تھی اور سائمہ بھی ایک کونے میں کھڑی خوشی اور دکھ کی ملی جلی کیفیت میں آنسو پونچھ رہی تھی۔ جب جذبات کا یہ طوفان کچھ تھما تو توقیر نے سرخ آنکھوں کے ساتھ حیرت اور بے پناہ احسان مندی سے سائمہ کی طرف دیکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا،
سائمہ یہ سب کیسے ہوا؟ یہ معجزہ کیسے ہوا؟ تم انہیں کہاں سے لائیں؟ یہ تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، یہ تو مجھ سے ملنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ سائمہ نے آگے بڑھ کر زینب کو گلے سے لگا لیا اور توقیر کے پاس قلین پر بیٹھ کر بھیگی آنکھوں کے ساتھ بتانا شروع کیا۔ توقیر، میں نے جب آپ کی حالت دیکھی تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ آپ کی خاموشی مجھے مار رہی تھی۔ مجھے لگا اگر میں نے کچھ نہ کیا تو آپ گھٹن سے مر جائیں گے اور میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ میں آج صبح شاپنگ پر نہیں گئی تھی تو کیر مسیدہ ایئرپورٹ کے کارگو آفس چلی گئی تھی اور وہاں میں نے انچارج سے لڑ جھگڑ کر، رشوت دے کر اور منتیں کر کے بابا جان کا ریکارڈ نکلوا لیا۔ مجھے وہاں سے ان کا پتہ ملا جو شہر کی ایک بدنام اور کچی بستی کا تھا۔ میں نے اپنی گاڑی وہاں لے گئی۔ وہاں تو کیر بہت غربت تھی، بہت کچرا تھا، بدبو تھی، مگر آج مجھے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ میری منظر آپ کی خوشی تھی۔ میں نے وہ ٹوٹا ہوا دروازہ کھٹکھٹایا تو زینب نے کھولا۔ بابا جی نے پہلے ہی مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ وہ بہت ناراض ہوئے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے تھے جو ہمیں برے وقت میں چھوڑ گیا، ہم اس کے اچھے وقت میں اس کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتے۔ مگر پھر میں ان کے پیروں میں گر گئی۔ میں نے ان کی منتیں کی، میں نے ان سے معافی مانگی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرا شوہر پچھلے 3 دن سے ایک زندہ لاش بن چکا ہے۔ وہ کھانا نہیں کھا رہا، وہ یتیموں کی طرح رو رہا ہے۔ جب انہوں نے آپ کی حالت کا سنا، ان کا سارا غصہ پانی کی طرح بہہ گیا۔ ان کی آنکھوں میں تڑپ آ گئی۔ انہوں نے کہا اگر میرا بیٹا مجھے یاد کر رہا ہے تو میں ننگے پاؤں بھی دوڑ جاؤں گا۔ اور توقیر، یہ آپ کے لیے میرے کہنے پر نہیں آئی، یہ آپ کی محبت انہیں یہاں کھینچ لائی ہے۔ توقیر نے یہ سن کر سائمہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور کہا سائمہ، تم نے آج مجھے خرید لیا ہے۔ تم نے مجھے میری زندگی، میرا ماضی، سب کچھ واپس دلا دیا ہے۔ میں تمہارا یہ احسان مرتے دم تک نہیں بھولوں گا۔ تم میری محسن ہو۔ سائمہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور کہا احسان کیسا توقیر؟ یہ تو میرا فرض تھا اور میرے تکبر اور گناہ کا کفارہ تھا۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ درخت جتنا بھی اونچا اور ہرا بھرا ہو جائے، جڑوں کے بغیر وہ صرف لکڑی کا ڈھیر ہوتا ہے۔ اور ماں باپ ہماری جڑیں ہیں، ان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو توقیر بدل چکا تھا۔ اب وہ مغرور اور دنیا دار ڈاکٹر نہیں تھا، بلکہ وہ ایک عاجز اور روئے بیٹا تھا۔ ہسپتال سے لمبی چھٹی لی اور سارا وقت باپ کی خدمت میں گزارنے لگا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے باپ کو کھانا کھلاتا، ان کے پاؤں دباتا، انہیں نہلاتا اور ان سے ماں کی باتیں پوچھتا رہتا۔ اسے لگتا تھا کہ ماں یہیں کہیں ان کے آس پاس ہے۔ کچھ عرصے کے بعد توقیر نے اپنے باپ کے نام سے شہر میں ایک مفت ہسپتال بنایا، کرمداد چیریٹی ہسپتال، جہاں صرف بزرگوں اور لاوارث والدین کا علاج مفت ہوتا تھا، اور وہ وہاں خود بیٹھ کر ان بزرگوں کی خدمت کرتا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا، زخم بھرنے لگے۔ توقیر کی زندگی میں سکون آ گیا، مگر ماں کا خلا کبھی نہ بھر سکا۔ لیکن اسے اس بات کا اطمینان تھا کہ اس نے اپنی جڑیں واپس پا لی ہیں اور وہ اب اپنے باپ کی صورت میں اپنی جنت کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس کہانی نے سب کو یہ خاموش پیغام اور سبق دیا ہے کہ کامیابی کی بلند پر پہنچ کر بھی جس سیڑھی سے اوپر چڑھے ہو اسے لات مارو، ورنہ واپسی کا راستہ نہیں ملتا۔ اور یہ کہ ماں باپ وہ گھنی اور ٹھنڈی چھاؤں ہیں جو ایک بار چھن جائے تو دنیا کی کوئی دولت اسے واپس نہیں لا سکتی۔ اس لیے جب تک وہ زندہ ہیں ان کی قدر کر لو، ان کے قدموں کی خاک بن جاؤ، ورنہ پچھتاوے کے آنسو قبر کی مٹی کو تو بھگو سکتے ہیں مگر مردہ رشتوں کو زندہ نہیں کر سکتے۔ اور ہاں، یاد رکھو کہ سب سے بڑا بادشاہ اور سکندر وہ ہے جو اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوال لے،
کیونکہ اصل سکون سنگ مرمر کے ملاحات میں نہیں بلکہ ماں باپ کے میلے اور کھدرے قدموں میں ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔